عرصہ دراز سے ایک سوال مجھے پریشان کر رہا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ آج کل پاکستان میں اچھی اور زیادہ فلمیں کیوں نہیں بنا رہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے میں نے ایک بڑا لمبا عمل کیا۔ اماوس کی رات ٹھیک 12 بجے دریائے راوی پر پہنچا، سارے کپڑے اتار کر ننگے دھڑ راوی کے بیچوں بیچ تیرتا ہوا اس سوال کا جواب سوچتا رہا۔ تب کہیں مجھے غیب سے آواز آئی اور اس غیب کی آواز نے مجھے اس سوال کا جواب دیا۔ اے مرد کوڑ مغز، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آج کل ہمارے فلم ساز اور اداکار فلموں کی دڑا دڑ ناکامی سے بخلا کر ریلیف کی خاطر ایک دوسرے سے رومانس لڑانے اور ایک دوسرے سے شادیاں کرنے اور ایک دوسرے سے طلاق لینے اور ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنے، جائز ناجائز بچے پیدا کرنے میں مصروف ہیں۔ اب ان سے فلم سازی کی توقع ہرگز نہ رکھ۔ یہ جواب پانے کے بعد میں پانی سے نکل آیا، کپڑے پہنے، گھر آیا، حقہ پیتے ہوئے غیبی جواب پر غور کرنے لگا۔ سچ ہے کہ غیبی آواز نے جو جواب دیا ہے وہ 16 آنے ٹھیک جواب دیا ہے۔ جھوٹ نہیں ہے کہ ہمارے فلم ساز اور اداکار یکے بعد دیگرے فلموں کی تیاری کے بعد اتنے تھک گئے ہیں کہ ان کا ایک دوسرے پر اپنی تھکن اتارنا لازمی ہو گیا ہے۔ یوں بھی کام کے بعد حرام نہیں نہایت ضروری ہے، صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ان کو یہ دوسری مصروفیات ایسی ہی ایک مصروفیت ہے جیسے کوئی تبدک کا مریض سرسوں کے تیل میں اپنے بدن کی مالش کرا رہا ہے۔ آؤ اس غیبی آواز کے اجمال کی تفصیل پر غور کیا جائے۔ پاکستان کی فلمی دنیا میں عورت مرد کے جھگڑے کا آغاز اس وقت ہوا جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی نذر محمد نے میڈم نور جہاں کو کرکٹ کا کھیل سکھانا شروع کیا۔ سید شوکت حسین رضوی کو ماروا نور جہاں کا کرکٹ کھیلنا قطعی ناپسند تھا۔ نور جہاں ایک جاندار خاتون تھی، قلندری تربیت، اب وہ بھلا کرکٹ کیوں نہ کھیلیں؟ کرکٹ سے روزانہ کی کٹ کٹ شروع ہو گئی۔ میڈم نور جہاں نے اس روز کی کٹ کٹ پر کرکٹ کو ترجیح دی اور شاہ نور سے گلبرگ چلی گئیں۔ لاکھوں روپے کا بنگلہ خریدا، نصف لاکھ روپے کی کار خریدی۔ میڈم نور جہاں کا نروس سسٹم کیونکہ خراب ہے اس لیے وہ خود کار نہیں چلاتی۔ اب پاکستان کے جوان فلم ساز مسٹر نسیم ان کی کار چلاتے ہیں اور شوکت حسین رضوی نے بیکار مباش کچھ نہ کچھ کہہ دیا کہ ارادے سے شاہ نور اسٹوڈیو میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ شوٹنگ فلور کی بجائے انہوں نے وقت گزاری کے لیے مسرت نذیر یا مس یاسین اور مس نیلو کے لیے بڑے بڑے شاندار قسم کے میک اپ رومز تعمیر کروانے شروع کر دیے۔ سنا ہے کہ مس یاسمین کا میک اپ روم سید شوکت حسین رضوی کے بیڈ روم کی طرح فل فرنشڈ ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ محض اتنی سی بات پر مس یاسمین کے شوہر سید جعفر شاہ بخاری کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے خالص پنجابی زبان میں یاسین سے آ کر کہا، نی یاسینے ہوں تو نی میری ووٹی نہ میں تیرا میاں۔ میڈم نور جہاں کی دیکھا دیکھی مس سبیحہ کو بھی کرکٹ کے کھیل کا شوق پیدا ہو گیا۔ پاکستان کے مشہور کرکٹر فضل محمود سے کرکٹ سیکھنے کے بعد اس نے سنتوش کمار سے میچ کھیلنے شروع کر دیے۔ اب یہ دونوں بجائے خود اپنے آپ کو کرکٹ ٹیسٹ ٹیم سمجھنے لگے اور ان دونوں نے پاکستان کی اصل کرکٹ ٹیم کی طرح بیرون ملکوں کے دورے شروع کر دیے۔ چنانچہ ان دونوں کی ٹیم پچھلے دنوں کرکٹ کے کھیل کو عام کرنے کے بعد روسیوں سے متعارف ہونے کے بعد میکسیکو اور پیرس وغیرہ کا بھی دورہ کیا۔ اب تھکن اتارنے کے لیے لندن میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کی شادی آج کل کی ساری دنیا میں موضوع کا بحث بنی ہوئی ہے کہ سبیحہ اور سنتوش وہ واحد ترقی پسند جوڑا ہے جس نے عورت مرد کے تعلقات کی پیچیدہ پرانی روایات کو پاش پاش کر دیا۔ یعنی یہ پہلا جوڑا ہے جس نے ہنی مون پہلے منایا اور شادی بعد میں۔ یہ نئی روایت قابل تنقید ہے، یعنی شادی سے پہلے ہنی مون کا ایک نیا اور دلچسپ تجربہ ہے، اس لیے میں دونوں کو مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی شادی خانہ آبادی اور بڑی دیر پا ثابت ہوگی کیونکہ شادی سے پہلے ہی سارے مراحل طے کرنے اور آپس میں اب تک ان کی نفرت پیدا نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کی شادی یقیناً کامیاب رہے گی۔ کاش میرا دوست اسلم پرویز بھی ایسا ہی کرتا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اخباروں کی خبروں کو ترویج دینے کے لیے ایک ماہ میں اپنی بیوی کی سالگرہ نہ منانی پڑتی۔ آج کل فلمی دنیا کی سب سے بڑی اور گرما گرم خبر یہ ہے کہ ملک سے باہر آغا گل نے نور جہاں پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔
کون سچا ہے کون جھوٹا ہے میں نہیں جانتا۔ میں آغا گل کو شریف آدمی سمجھتا ہوں اور نور جہاں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان میں ایک محاورہ بہت مشہور ہے۔ وہ محاورہ یہ ہے، اگر قسم کیا تو برا کیا اور اگر کر کے چھوڑ دیا تو اس سے بھی برا کیا۔ پتہ نہیں یہ محاورہ ہے یا میڈم نور جہاں کو سنانا چاہتا ہوں یا آغا گل کو۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ انسان جب تک گھر میں ہے یا اپنے گاؤں میں ہے یا شہر میں رہتا ہے، اس وقت تک اس کی جنسی حالت نارمل ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس کی جنسی حالت اب نارمل ہو جاتی ہے۔ سفر میں شعوری اور غیر شعوری طور پر آدمی اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے۔ عورت ہو تو اسے اس کا شوہر یاد آتا ہے، مرد ہو تو اسے اس کی بیوی یاد آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسافر لوگ عام طور پر عیاش پرست ہوتے ہیں۔ آپ کسی شہر کے مسافر خانے میں جائیے، آپ کو اس مسافر خانے کے ملازموں سے پتہ چلے گا کہ مسافر لوگ شام ہوتے ہی ان سے بڑی بڑی واہیات قسم کی باتیں پوچھا کرتے ہیں۔ نور جہاں اور آغا گل کے معاملے میں قصور دونوں کا نہیں، قصور صرف مسافرت کا ہی ہے۔ اس وقت نور جہاں پردیسی تھی اور آغا خان پردیسی، لیکن دونوں کے دونوں مسافر۔ وہ دونوں مسافر اور میں اس وقت نزلے زکام کا مریض۔ جس طرح اس وقت یعنی یہ تحریر لکھتے وقت نزلے زکام سے میری حالت خراب ہو رہی ہے، اسی طرح سفر میں مسافر مرد اور مسافر عورت کی جنسی حالت ہوتی ہے۔ میڈم نور جہاں میری اس نامعقول بات کو اپنے پلو میں اور آغا گل اپنی واہیات اشارے کو اپنی گرہ میں باندھ لیں کہ دنیا کے سامنے پاکستان کے سر کو اور زیادہ جھکانے کی بجائے اپنے اپنے سر جھکا کر اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں، باقی عمر یاد اللہ کی میں گزار دیں۔ اب میں ذرا اپنی ناک صاف کر رہا ہوں، آپ کوئی اور کام کر لیجئے۔